دنیا نیوز میں خوش آمدید ہیڈ لائنز آپ نے شانی. سب سے پہلے بات کریں گے حکومت نے تحریک انصاف کے مطالبات پر تحریری جواب تیار کر لیا. حکومت تحریری جواب آج مذاکراتی کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں پیش کرے گی. پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر کمیشن بنے گا یا نہیں. حکومت نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبے پر جواب تیار کر لیا. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کو تحریری جواب حوالے کرنے کی تیاری کر لی ہے. چوتھے مذاکراتی دور میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر تحریری جواب اسپیکر کے سپرد کیا جائے گا. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تو جج کسی کی مرضی کے شامل نہیں ہوں گے. جواب تیار کرنے کے لیے حکومتی ٹیم نے قانونی ماہرین سے طویل مشاورت کی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس آج دن 11:15 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف سے تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے ملاقات کی. عرفان صدیقی نے وزیراعظم کو پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے. شہباز شریف بولے مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے. پاکستان تحریک انصاف سے حکومتی کمیٹی کے مذاکرات. سینیٹر عرفان صدیقی نے وزیر اعظم کو تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیاسی جماعتوں میں آپس کے رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں. اس سے ملک و قوم کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد ملتی ہے. مذاکرات کے انکار سے کشیدگی کا ماحول پیدا ہوتا ہے. پاکستان کو ہنگاموں، محاذ آرائی اور تصادم کی نہیں بلکہ مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا اللہ کے فضل و کرم سے ملک ترقی کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھی اس کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے. کسی کو غیر جمہوری رویوں سے تعمیر و ترقی کے عمل کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے قانونی اور مزاحمتی جدوجہد جاری رکھتے مذاکرات کیے. 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا. مفادات کا ٹکراؤ ہے. کمیشن بنا تو سب عیاں ہوگا. خان صاحب نے اپنی قانونی جدوجہد، مزاحمتی جدوجہد اور پھر جو مذاکرات ہیں وہ خان صاحب نے اس لیے کیے. 26 نومبر کی اور 9 مئی کا جو کمیشن بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے انہوں نے دیا تھا، اس پہ حکومت کی بدنیتی صاف نظر آ رہی تھی. اس لیے ہم نے مذاکرات سے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اگر تو یہ کمیشن بن گئے تو عوام کے سامنے بالکل ہر چیز صاف ستھری سامنے آ جائے گی. جو ہم پہ جھوٹے مقدمات جو عمران خان سے لے کر نیچے ورکروں تک بنائے گئے ہیں کہ ہمیں مصروف رکھا جائے اور مسلسل ایک ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ جس سے کہ اس حکومت کی فسطائیت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. ایک جعلی حکومت اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اس نے پورے ملک کے استحکام کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. پاکستان میں تعینات مراکش کے سفیر کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے. کشتی الٹنے کے واقعے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کے لیے فراہم کی جانے والی معاونت کو سراہا. شہباز شریف نے جاپانی سفیر سے بھی ملاقات کی. مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے اپنے ملک کے عزم کا بھی اعادہ کیا. جاپان پاکستان کی ترقی میں اپنی شراکت داری جاری رکھنے کا خواہاں ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بس چلے تو پورے پاکستان کا ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں، مگر آئی ایم ایف کی مجبوری ہے. امید ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا. پالیسی ریٹس میں بھی مزید کمی آئے گی. میرا اگر بس چلے تو آج میں پورے پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ فی الفور 15% میں کم کر دوں، لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی مجبوری ہے. یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. اس وقت آپ کی جو مہنگائی کی شرح وہ 5% سے کم ہے. ہمیں زراعت میں، ہمیں انڈسٹری میں، ہمیں آئی ٹی میں، ہمیں مائنز اینڈ منرلز میں بے پناہ ہمیں ترقی کرنی ہے. بجلی کے ریٹ جب تک کم نہیں ہوں گے انڈسٹری اور ایکسپورٹس زراعت ترقی نہیں کر سکتی. اس کے لیے ہم شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی آئے گی انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں. پی آئی کی جو پرائیویٹائزیشن ہے
اب انشاءاللہ ایک نئی ایفرٹ پی آئی کے لیے کی جا رہی. سرکار کا کام کاروبار کرنا نہیں، سرکار کا کام ہے کاروبار کو سہولت، کاروبار کو پروموٹ کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا. رہنما تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ متنازع پیکا ایکٹ میں فیک نیوز کی بھی ایک نئی تشریح کی گئی ہے. متنازع پیکا ایکٹ پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے. فیک نیوز کی نئی تشریح سے اظہار رائے کو کچلنے سے جمہوریت ختم ہو جائے گی. ہم نے صحافیوں سے یکجہتی کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں، ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں. فیک نیوز، غلط خبر، جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا، وہ نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے خلاف ہیں. ہم اس کی ریگولیشن کے بھی حق میں ہیں. اس ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو لے کے آ رہی ہے حکومت، لیکن ہمیں نہیں موقع دیا گیا. آپ واک آؤٹ کیے، ہم آپ کے ساتھ آ کے اوپر بیٹھے. اظہار رائے ہونا چاہیے. اسی طرح ایک سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. آپ اس کے اوپر دوبارہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں جس میں برابر کی ریپرزنٹیشن ہو، ان کی طرف سے سارے سٹیک ہولڈرز آئیں. یہ ہوتی ہے سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا نتیجہ. عمران خان صاحب کا پیغام بڑا واضح اور کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی صورت میں ہم نے یہ ایکسیپٹ نہیں ہونے دینا. یہی حق کہ آپ جب استعمال کرنا چاہیں، آپ کسی کو ایسی بات کرنا چاہیں جو اس کو ناپسند ہے، وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں. یہ کسی ملک میں، کسی قانون میں دنیا میں یہ ہمیں نہیں نظر آیا. ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے ختم کر کے سیدھا اپیل سپریم کورٹ کر دی ہے. جو ٹرائیبیونل بنائے ہیں وہ اپنی مرضی کے بنائے ہیں. حکومت اپنی مرضی کے بنائیں گے. وہ جو مرضی فیصلہ حکومت کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے.